بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کے ساتھ انبیاء۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے متعلق گفتگو کائنات کے رازوں میں سے ایک راز اور نبیوں کا ورثہ ہے۔ اس عظیم خبر کو نبیوں کی پاک زبانوں سے سنا گیا۔ انہوں نے اسے اوصیاء کے درمیان اور ان رازوں کا بارہا اٹھانے والے لوگوں کے سامنے بیان کیا تاکہ انہیں اس عظیم انقلابی شخصیت سے آگاہی حاصل ہو، جس کا تمام مخلوق پر یہ احسان ہے کہ اس نے آخری شریعت کی حفاظت کی، جس کی ابتدا سابقہ نبیوں نے کی، اور اس کی آخری شریعت کے لیے رستہ ہموار کیا اور لوگوں کے نفوس کو تیار کیا۔ خداوند عالم اس ہستی کی مظلومیت پر رنج و غم کرنے والوں کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس دردناک مصیبت سے دوسروں کو آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر گریہ کیا، حضرت ابراہیم الخلیل اور حضرت موسیٰ ان پر آہذاری کرتے رہے، حضرت عیسیٰ نے حضرت امام حسین کے قاتل پہ لعنت کی اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ بھی اس پر لعنت کریں، اور ان سے فرمایا تم میں سے جو شخص امام حسین کے زمانہ میں موجود ہو، اس سے چاہے وہ ان کے ہم رکاب ہو کر لڑے، اور جو آپ کے ہمراہ لڑتے ہوئے اپنی جان فدا کر دے گا، گویا وہ انبیاء کے ساتھ درجہ اول میں شہادت پر فائز ہوا۔ گویا میں اس مقدس روضے کو دیکھ رہا ہوں کہ ہر نبی اس مقدس روضے کی زیارت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا بے شک جہاں آپ کا روضہ مبارک ہوگا وہ زمین کا بہترین ٹکڑا ہوگا، اور اس سرزمین میں ایک روشن چراغ کو دفنایا جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صادق الواحد جب انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ ان کے لوگوں میں شامل ہوں جو حضرت امام مہدی آخر الزمان کی قیادت میں شہادت امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں کشائش فرمائے۔ حضرت یحییٰ نے حضرت امام حسین کی اقتدار اور پیروی کرتے ہوئے یہ چاہا کہ ان کا سر بھی امام حسین کی طرح شہر بہ شہر پھرایا جائے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر رسول اقدس کو بھی رلا دیا اور غمگین کر دیا۔ اس وقت یہ بات ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام زندہ تھے، اگر رسول خدا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے کنبے کے افراد کے ساتھ ان کی لاشوں کو یوں دیکھتے جب کہ وہ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے سخت تاریک رات میں روشن چراغ نظر آتا ہے، اور امام اور ان کے ساتھیوں پر وہ پانی بند کر دیا گیا جو عام جانوروں کے لیے کھلا تھا، یہ منظر دیکھ کر نبی کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ہاں، رحمت عالم پیغمبر اسلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو اس حالت میں دیکھا جسے دیکھ کر آسمان پھٹ جاتا ہے۔ انہوں نے گمراہی میں غرق اس جم غفیر کو دیکھا جو روئے زمین پر خاندان رسالت کو ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر جو موجود لوگوں کو جب دیکھا جبکہ امام کبھی اس ظالم لشکر کو دیکھتے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، اور امام قضائے الہی کے
آگے سر خم تسلیم کیے ہوئے تھے۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب صفین کی طرف جاتے ہوئے سرزمین کربلا سے گزرے تو اس زمین پر اترے اور اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں اس جگہ پر سواریاں بیٹھیں گی۔ پھر ایک اور مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا،